فیصل شہزاد صاحب اور ذوالفقار اسد صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے مکالموں کے عنوان سے اس نشست کا اہتمام کیا، اور پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف خان صاحب جیسے بڑے ملکی لیول کے دانشور ان سے گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ ڈاکٹر صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مکالمے میں ہمارا آج کا موضوع فکر مستقبل، دنیا اب گلوبل ولیج بن چکی ہے، آپ آئندہ آنے والی جو دنیا ہے اس کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ یہ اگر آپ سوال کی وضاحت کریں تو میرے لیے اور مناسب ہوگا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گزشتہ 100 سال کے بعد دنیا نے سائنسی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے ایک نیا رخ اختیار کیا ہے، اور اب ساری دنیا سمٹ کر جو ہے وہ ایک خاص جگہ پر آ رہی ہے۔ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جس رخ پر اب دنیا آگے جا رہی ہے تو اس کا امکانی جو مستقبل ہے وہ کس رخ پر جائے گا، اور کیا کیا ترقیاں ہوں گی، اور کس جو ہے نا کس کے اعتبار سے جو ہے نا۔ جی بہت شکریہ راجہ امتیاز صاحب۔ آپ کے سوال کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ تو یہ ہے کہ دنیا جہاں پہنچی ہے ہم اسے کیسے دیکھتے ہیں اور ہم اس میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں۔ اب اسی میں دوسرا سوال یہ ہے کہ اس میں ہماری پوزیشن کیسے آگے بڑھتی ہے۔ جب میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے کیسے راہبر بنتے ہیں۔ شاعری اکثر لوگ پڑھتے ہیں، ایک ایک شعر پڑھتے ہیں اور لطف بھی اٹھاتے ہیں۔ علامہ کے کلام میں یہ جان ہے کہ طالب علم اگر 10 شعر بھی یاد کر لے گا، جب بھی پڑھے گا وہ شعر اس کو اٹھائیں گے اور اس کے اندر ایک حرکت پیدا کریں گے، جوش پیدا کریں گے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ علامہ کے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، جس کی شرح مباحث خطبات اقبال کے نام سے میں نے کی ہے، اس پوری فکر کو آپ 2 حصوں میں لا کر بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے اس کے لیے 2 اصطلاحیں وضع کی ہیں جو اپنے معاشرتی پس منظر میں، یعنی مسلم تمدن کے پس منظر میں، اور یہ پوری دنیا کے حوالے سے آفاقی طور پر ہے۔ ایک ہے کہ اصول خدا، اور دوسرا ہے اصول انسان۔ اصول خدا کب شروع ہوا اور کہاں اس کا اختتام ہوا؟ آیا کیا واقعی اختتام ہو گیا ہے؟ دوسرا یہ کہ اصول انسان کا آغاز کب ہوتا ہے اور کیا اس کا کوئی اختتام ہو گیا ہے؟ علامہ نے ان 2 افکار یا 2 قسموں میں پورا اس کا سٹرکچر جو ہے اس کو زیر بحث رکھا۔ اصول خدا پہلے شخص، پہلے آدم، پہلے نبی سے شروع ہوتا ہے اور آخری نبی تک ہوتا ہے، اور یہاں آ کر نبوت کو موقوف کر دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبوت تو موقوف ہوئی ہے، لیکن کیا شعور نبوت بھی موقوف ہو گیا ہے؟ نہیں، نبوت کا ایک نظام تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لیا۔ کیوں؟ اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ حضرت انسان شعوری لحاظ سے بالغ ہو گیا تو اس کو سہاروں سے آزاد کر دیا گیا اور اسے خود چلنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اس پر بھروسہ کیا گیا۔
कुरान हकीम ने बार बार इंसान को इस तरफ राग़िब किया है कि खुद चलो, लेकिन क्या जब हम शऊर नबूवत की बात करते हैं, और शऊर नबूवत पूरी दुनिया में चलता है, पूरे आफाक में चलता है, यहाँ किसी मज़हब का सवाल नहीं है, क्योंकि तमाम मज़हब किसी न किसी नबी से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी न किसी अंबियाई सिलसिले से उनका ताल्लुक़ है। इसलिए शऊर नबूवत जो है वो इंसान का शऊर है, और उसके लिए ये नहीं है कि वो कहाँ रहता है, कैसे रहता है। हमें ये तस्लीम करना होगा कि ये सिलसिला चलता आया है, नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौकूफ़ हुई है, शऊर नबूवत मौकूफ़ नहीं हुआ। ये है असूल खुदा। और असूल खुदा क्या मौकूफ़ हो गया? नहीं, नबूवत मौकूफ़ हुई है, असूल खुदा मौकूफ़ नहीं हुआ, नोयत बदल गई है। क्यों? असूल इंसान आ गया, पहले सिर्फ असूल खुदा था, असूल इंसान नहीं था। असूल खुदा मौजूद है, लेकिन असूल इंसान एक दूसरा असूल आ गया है। इसकी मैं वजाहत करते चलाऊं कि उससे कबल अलूम की सारी शरह, जितने अलूम वहाँ तक पहुँचे, उनकी ज़्यादातर शरह ये होती थी खुदा के साथ मुंसलिक करके की जाती थी। लेकिन जब शऊर नबूवत आगे बढ़ती है, नबूवत मौकूफ़ होती है, तो कुछ अरसे बाद इंसान को ये एहसास होना शुरू होता है कि हमें तो आज़ाद कर दिया गया है, मुझे तो खुद सोचना है, मुझे तो क्या करना है, अब खुद करना है। तो यहाँ एक असूल इंसान कायम होता है, और इंसान कहता है कि मैं हूँ तो ये कायनात है, उसको ये एहसास होता है। अब मैं हूँ को साबित करने के लिए वो अपने असूल बनाता है, और वो असूल ये है कि मुझे अपने ज़र्रे से आगाज़ करना है, मुझे उसी मिट्टी से आगाज़ करना है जिस मिट्टी में मैं पैदा हुआ, और उस मिट्टी में पैदा होने के बाद मेरे क्या फ़राइज़ है, मैं आया कहाँ से, मैं पैदा कैसे हुआ, मुझे जाना कहाँ है। ये इंसान के सवालात हैं जो सामने आते हैं। सवालात ये पहले भी थे, मगर ये सारे सवालात पहले असूल खुदा के तहत हल किए जाते थे कि आप कहाँ से आए हैं, कैसे पैदा हुए हैं। लेकिन जब हज़रत इंसान ने असूल बदले, ज़र्रे को बुनियाद बनाया, मिट्टी को बुनियाद बनाया, और एक नया ढांचा जो है वो तश्कील दिया, और ख़ुद अरकरेज़ी शुरू कर दी। इसके तहत आपकी ये जो आज की दरियाफ्तें हैं, ये उस असूल की बुनियाद पर आगे बढ़ी। लेकिन क्या असूल खुदा ख़त्म हो गया? असूल खुदा ख़त्म नहीं हुआ, वो जारी है, शऊर नबूवत की सूरत में जारी है। उसका काम क्या है? उसका काम साइंसदान को ताकत देनी है, इंजीनियर को ताकत देनी है, आपके एक पॉलिटिशियन है उसको ताकत देनी है। यानी शख्सी ताकत के लिए आज भी असूल खुदा जो है वो इंसान के अंदर मौजूद है, चाहे आप उसको अकायदी सूरत में कहें या मजहबी सूरत में कहें। ये बेसिकली इंसान को ताकत देने के लिए है, और वो ताकत आज भी है, वो ज़रूरत भी है, और हो भी रही है। लेकिन इंसान ने जब अपने आप पर भरोसा किया है, तो आपके सामने ये सारी चीज़ें जो है वो आ चुकी हैं। आपके सवाल का दूसरा जो पहलू है वो ये है कि दुनिया जहाँ पहुँच चुकी है, वहाँ से आगे क्या है और हमारा मुस्तकबिल क्या है। दुनिया पहुँची है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। ये आखिरी इस वक्त लास्ट एपिसोड आप कह सकते हैं।
اور دنیا کو خوف زدہ بھی کیا گیا ہے کہ نہ جانے یہ کس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ انسان کو برباد کر دے گی. بلکہ اس کا پہلا جو تجربہ کیا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کوئی منصوبہ ہے کہ اس کائنات کو آپ تباہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں تو خیر ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے. اس نے کہا میرے پاس تو وہی علم ہے جو مجھے دیا گیا ہے، کل فیوچر میں کیا ہوتا ہے یہ اگلی بات. اس وقت زیادہ تر جو فوکس کیا جا رہا ہے وہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، خوف زدہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. یہ انسانی دریافت کا راستہ ہے اور پہلے دن سے یہ موجود ہے. خدا نے انسان کو بنایا تو کیا خدا غائب ہو گیا؟ وہ جاری ہے. اسی طرح انسان اگر روبوٹ بنائے گا، اگر وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ کو تیار کرے گا، بٹن تو انسان کے ہاتھ میں ہوگا، انسان ہی اس کا استعمال کرنے والا ہوگا. یہ تخلیقات ابھی اور آگے جائیں گی، لیکن اس میں خوف زدہ ہونے والی بات نہیں ہے. یہ انسان ایکسپلور ہو رہا ہے، یہ انسان کی دریافت ہو رہی ہے، وہ اپنا آپ کو دریافت کر رہا ہے اور یہ معاملہ اور آگے جائے گا ابھی، اور اس کے ساتھ فیوچر ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس میں کیسے پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں. ہمیں علم کے میدان میں اپنے آپ کو مباحثے اور مکالمے کے لیے تیار کرنا ہوگا. جب تک ہم علم میں مباحثہ نہیں کریں گے، مکالمہ نہیں کریں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم علم کا مباحثہ جب کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم عقائدی بحث میں چلے جاتے ہیں. عقائد ہر ایک کے بہت محبوب ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے ہوں یا کسی اور کے ہوں، وہ محبوب ہوتے ہیں، ان کو کوئی نہیں چھوڑتا. اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے، اور ہماری بحث اس وجہ سے رکی ہے، پر ہم جمود کا شکار ہیں. ہمیں ایک تقسیم کر کے ایک اصول قائم کر کے کہ نہیں، عقائد ہر ایک کے اپنے قابل احترام ہے، ہم جو ہے وہ علم کا دائرہ رکھیں، علم کے دائرے میں اپنی بات کریں. بہت شکریہ.